اس شخص کا اسلام نہیں، اس شخص کا ایمان نہیں ہے. پھر اسی کے لیے آپ لوگ حدیث نقل کرتے ہو نا کہ یہ بڑا با تقویٰ تھا، خلیل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی تھا، فلان تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا، اور حکومت آپ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت روات آپ کہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اس زمانے کا میڈیا کا مطلب ہے کہ احادیث جس کے ہاتھ میں حکومت ہو وہ میڈیا میں اس کے پیروکار اس کے حق میں الٹا سیدھا چیزیں داخل کر دیں گے نا. اگر وہ احادیث صحیح ہیں، اگر وہ احادیث صحیح ہیں تو بتائیں کہ یہ روایات جو آپ کے کتب میں ثابت ہے بے شمار، جن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ ان اشخاص کا نہ اسلام تھا، نہ تقویٰ تھا، نہ دین تھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تھا. ان کا جواب دے دو. میری بات آپ جو ہے بار بار جو بات کرتے ہیں نا، جو بات ہے آپ صحیح بخاری مسلم سے اٹھا کے باتیں کریں، میں بھی اسی سے بات کروں گا اور حضور کی حدیث سے پیش کرو اور صحیح حدیث. آپ سمجھ نہیں گئے، آپ نے سوچ ڈاکٹر صاحب اللہ، آپ نے میڈیکل شاید پڑھا نہیں پڑھا وہ تو ہمیں نہیں معلوم، آگے آپ نے ڈاکٹر لکھ دیا ہے نام کے آگے. ہماری دعا آپ کسی کو جان سے نہ ماریں، ٹھیک ہے نا. نیم حکیم خطرہ جان ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان. تو آپ سے عرض یہ ہے بھائی کہ احادیث جس فرقے کی کتاب، وہ دیکھو اب قادیانی کی کتاب کھولو نا، وہ تو دیکھیں کہ آپ قادیانیوں کے کتاب سے اگر نکالیں کہ بھائی مرزا احمد نے یہ کیا، مرزا احمد نے یہ کیا، مرزا احمد نے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھے، مرزا احمد نے فلان جگہ پہ پیسے چوری کیا نا، مرزا احمد نے فلان جگہ پہ جھوٹ بولا، تو وہ آپ سے کہہ دے کہ بھائی دیکھو آپ میری کتابوں سے مرزا کے متعلق کتاب سے کھول کے دیکھتا ہوں کہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے یہ کرامات ہیں، مرزا صاحب نے یہاں پہ ایسے خطبے دیے، مرزا صاحب نے اتنا علم ہے، مرزا صاحب کا یہ تقویٰ ہے. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سر میری آپ کے آپریٹر سے اس نے کہا کہ آپ اپنے مصادر سے ثابت کرتے ہیں ابو بکر اور عمر کا ایمان. میں نے کہا بس اس سے مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مصادر میں جو ان کے متعلق یہ واقعات نقل ہوئے ہیں ان کے بخصوص، اس کے بخصوص آپ بات کریں گے نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ کو استدلال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دلیل کیسے لایا جاتا ہے، استدلال کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ جیسے قادیانیوں سے مناظرہ ہو نا کہ قادیانی اپنی کتاب سے کہہ دے کہ میں اپنی کتاب سے ثابت کروں گا کہ میں مرزا غلام محمد نبی ہیں، تو پھر ٹھیک وہ تو ثابت کرے گا. صحیح بخاری سے اور مسلم سے ہی ثابت کرتے ہیں نا. میں بھی قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ مرزا نے پیسے چرائے، مرزا نے چوری کیے، مرزا نے لڑکیوں سے غلط تعلقات رکھے، مرزا نے چوکریوں سے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات رکھے، مرزا نے جھوٹ بولے، مرزا نے فراڈ کیے. تو اب ان باتوں کو نظر انداز کرے مرزائی نا، اور کہہ دے نہیں ہم اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ مرزا نے اچھے اچھے کام کیے. وہ ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ اچھے اچھے کام جو آپ دکھا رہے وہ سب جھوٹ ہیں، ہم تو یہی کہیں گے نا. بھائی تم اس کا جواب دے دو جو اس نے غلط کام کیے. آپ دیکھیں نا، چلے آپ کی بات کو میں بڑی کرتا ہوں حسن اللہ یاری صاحب. آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ کہتے ہیں کفر کے فتوے بھی انہی کتابوں سے ہی لگاتے ہیں نا میرے بھائی. تو انہی کتابوں سے ہی تو میں ثابت کرتا ہوں اور میں باہر سے تو نہیں جا رہا. بھائی آپ کو ابھی بس بھائی صاحب، اب میں نے 3 دفعہ آپ کو سمجھایا، ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آئی نا، تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے افسوس ہے، آپ کے لیے افسوس ہے کہ ہماری بات نہیں سمجھ آئی آپ کو. آپ جو ہے نا وہ کام جو 5 سالہ بچہ جانتا ہے کہ وہ دلیل نہیں بنتی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دلیل بنتی ہے. سر میری بات سنیں، اب دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے، حکومت نے جو ہے نا یہ بنا دی حدیث، وہ حدیث بھی مجھے بتاؤ مرزائی اپنے کتاب سے مرزا غلام محمد کا نبوت ثابت کریں، آپ مرزائی بن جائیں گے؟ ہم کیوں بنے بھائی؟ ہمارے پاس جب اسلام ہے ختم. پھر خاموش، پھر عقل رکھو، پھر عاقل بنو، ٹھیک ہے نا. ہم ان کی کتاب سے اگر لاتے ہیں کہ مرزا نے فلان غلط حرکات کی ہیں، مرزا نے فلان جگہ پہ اعتراف کیا ہے کہ وہ خود نبی نہیں ہے، مرزا نے فلان جگہ پہ اعتراف کیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم یہ دلیل لاتے ہیں مرزائیوں کی کتاب سے فرض کریں، تو اس کا دلیل یہ نہیں، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ پھر ان کو حق ہے کہ ان کی کتاب میں جو بھی لکھا ہے اس کو دلیل کے طور پہ لکھا ہے. آپ کو اتنا نہیں معلوم؟ اب اقبال بھائی کو لاتے ہیں. اقبال بھائی تیار ہے، مسٹر اقبال. بھائی کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا اپنا وہ؟ ان کو آپ بتائیں کیا کریں؟ علامہ صاحب وہ احمدیہ کو ایک دعوت دے دیں یہاں پہ آنے کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دعوت دیتا ہوں؟ دے دوں، مجھے تو نہیں آتا. لائیو نہیں رکھے،
एक कॉल आउट करें उनको कहें कि यहाँ पे आ जाए। कॉल आउट कैसे किया जाता है मुझे नहीं आता, और कॉल आउट तो आप करेंगे ना। कॉल आउट कैसे किया जाता है मुझे नहीं आता। हम तो पीसी से हैं ना, हम तो मिक्सर से हैं, हम तो पीसी से स्ट्रीम कर रहे हैं, हम तो फोन से स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं ना भाई। वो कैपेबिलिटीज फोन सेट्स में होती हैं, हम तो फोन के साथ, आईफोन के साथ या एलजी फोन के साथ हम ऑनलाइन तो नहीं गए ना वो टिकटॉक पर। हम तो मिक्सर के साथ गए, मिक्सर के साथ हम स्ट्रीम कर रहे हैं। अब उससे ये कैपेबिलिटी मुझे नहीं आता कि कैसे किया जाता, मैंने कभी नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही भाई। आगा साहब वो एक्चुअली यही एक्सक्यूज़ दे जा रहे हैं बार बार ना, वो कह रहे हैं जी एज अ होस्ट टू होस्ट हम लोग करेंगे, और ना वो जूम पे आते हैं, ठीक है। तो वो अभी जाफर साहब से डिस्कस किया, तो जाफर साहब मैच लगाना चाहिए। जूम पे आ जाएं, जूम तो बेहतरीन है ना, जूम पे आ जाएं तो टिकटॉक पे उनका पिक्चर फुल आ जाएगा ना। वो जूम पे भी नहीं आते ना, वो कहते हैं हमें जूम पे नहीं आना, हमें अपने यहाँ पे हमारे अपने बंदे बहुत ज्यादा हैं। तो हाँ हमें बताएं कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कि हाँ अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं भाई। अगर मुझे नहीं आता कि मैं कैसे उनको इनविटेशन भेज दूं, क्योंकि हम देखें मैं फोन सेट के साथ, टेलीफोन जो होता है ना उस पर लोग टिकटॉक जाते हैं, मैं टेलीफोन के साथ टिकटॉक पे नहीं जाता, क्योंकि मैं इधर आता हूँ ना, मैं किताबें दिखाता हूँ, देखो अभी मैं इधर बैठा हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये देखो, कहता हूँ ये सही मुस्लिम है, फिर आके सही मुस्लिम को दिखा देता हूं। तो ये कैपेबिलिटी कि मैं सही मुस्लिम को इस तरह दिखाऊं, ये टेलीफोन के साथ नहीं हो सकता। मुझे क्या करना होगा, फोन को उठा के फिर फोन को इस तरह ऊपर रखना होगा। तो मैं वीडियो मिक्सर के साथ आता हूं, उसके साथ स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ आता हूं, तो उससे मुझे नहीं आता कि उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ठीक है ना, कि किसी को मैं इन्वाइट करूं उसके साथ। वो अल्लामा साहब वो मैच खेलना चाहते हैं, वो बहाने कर रहे हैं भाई, वो नहीं आएंगे भाई, वो नहीं आएंगे। उनको कहो यहाँ पे आ जाएं। वो आ जाएं भाई, वो अपने टिकटॉक पे वो स्ट्रीम करें, हमें उससे मना नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ये काम नहीं आता, हम फोन के साथ, टेलीफोन के साथ हम टिकटॉक पे लाइव नहीं होते। अच्छा अगर सर वही वो कह रहे हैं ना, उनको वही समझ नहीं आ रही इस बात की। वो कह रहे हैं कि आपने पहले हमें इस तरह कहा था और अभी आप कह रहे हैं इस तरह कर लें। मैंने कभी नहीं कहा भाई, मैंने कभी नहीं कहा भाई कि हम इस तरह, हमने कहा था इकट्ठे करेंगे ना। जी ये सवाल जो अहले तशरीह के मातम के हवाले से है जी, इस हवाले गुफ्तगू करना चाहेंगे जी। ये एक फरई मसला है मेरे भाई, एक फरई मसला है, ठीक है ना। कि आप मसलन आप हाथ बांध के क्यों नमाज पढ़ते हो, ठीक है ना। ये कुरान में तो कोई आयत तो नहीं है कि तुम हाथ बांध के नमाज पढ़ो। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नहीं है कि तुम हाथ बांध के नमाज पढ़ो, कोई एक हदीस भी नहीं है, ठीक है ना, बुखारी मुस्लिम वगैरह में। तो ये एक फरई मसला है, उसूलुद्दीन फरूद्दीन का नहीं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, आपको पता है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना वाजिब है, सही है कि नहीं भाई? हाँ, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना वाजिब है। तो उनकी मुसीबत में, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसीबत है, उसमें हम मातम करते हैं, हम गिरिया उजारी करते हैं। इस पर हमारे पास अहादीस हैं, सुन्नत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। समझ में आई ना बात आपकी? और आप लोगों ने इत्तिबा किया, किन की? अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं किया। आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलीन, उनके जालिमीन की इत्तिबा की। तो आप कैसे मातम करेंगे, ठीक है ना। तो आपसे तो मातम करना आपके लिए तो खुशी का दिन है। आप तो कहते हैं आशूर का दिन बरकत का दिन है ना, मगफरत का दिन। आप लोगों के लिए अहले बैत
علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، آپ ظالمین کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ کیسے ماتم کریں گے نا؟ وہ تو توقع ہی بیکار ہے۔ لگا کے 5 منٹ بات کرتے ہیں، 5 منٹ بات کر کے لگا کے دیکھیں آج خوشی کا دن ہے، دیکھیں آج ولادت ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ میں نہیں چاہتا کہ ماتم پہ ان کے مصائب پہ گفتگو بات کروں، ٹھیک ہے نا؟ آج مناسبت نہیں ہے، لوگوں کا موڈ خراب کریں گے آپ۔ مصائب کا اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا ہے، آج مناسبت نہیں بنتا کہ ہم اس سے بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، آج ولادت ہے سید شباب اہل الجنہ، جنت کا شہزادہ، جنت کے نوجوانوں کا بادشاہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، ان کی یوم ولادت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاں خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تو آج مناسبت نہیں بنتا۔ آپ کسی اور دن آ جائیں نا اس بات پہ، ماتم پہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے۔ یہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، اس میں اللہ یارف صاحب نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پرسوں بھی جو مناظرہ ہوا تھا اس میں بات ادھوری رہ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ یارف صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی ہے اور اس کے علاوہ سورہ توبہ وغیرہ کی ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کی بالخصوص ابو بکر عمر کی مذمت کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اس متعلق سر اس موضوع پہ تھوڑا سا گفتگو اگر ہو جائے تو چلیں آپ جو ہے نا مختصر آپ بتائیں کہ سورہ توبہ کے آئے غار میں ابو بکر کی کیا تعریف ہے، مختصر آپ بتائیں، ایک تعریف بتائیں نا، میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ اگلا تعریف بتائیں نا، وہ آیت تو لمبی ہے۔ نہیں، وہ تاریخ